السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کس کی باری پڑھنے کی؟ اچھا فاروق بھائی کی تھی پہلے. پہلی باری فاروق بھائی کی تھی نا، حافظ محمد فاروق. جی استاد. آئے نہیں میرے تک. اچھا جی چلیں کل عبارت ہوگی، ہم ترجمہ کر لیتے ہیں آج اس کا. فصل المستثنى لفظ جی يذكر بعد الا واخواتها. فاروق بھائی آگے. کہہ رہے ہیں کہ فصل مستثنی لفظ ایسا لفظ ہے یذکر بعد الا واخواتها، جو ذکر کیا جاتا ہے، جو آتا ہے الا اور اس کے اخوات کے بعد. الا اور اس کے اخوات کے بعد، ہم مثل کے بعد. الا اور اس کے اخوات یعنی اس کے ہم مثل کون سے ہیں؟ اچھا وہ بھی آگے آ جائیں گے. کس لیے آتا ہے؟ لیعلم، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے، یہ بات جان لی جائے، انہ لا ينسب الیہ ما نسب الی ما قبلہ، کہ جس چیز کی نسبت اللہ سے پہلے والے اسم کی طرف کی گئی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف، اللہ کے بعد والے اسم کی طرف نہیں کی گئی. یعنی اللہ کے بعد والا جو اسم ہے اس سے پہلے اس چیز کی نفی کر دی گئی جس چیز کی نفی اللہ سے پہلے، جس چیز کا اثبات کیا جا رہا تھا اللہ سے پہلے. جیسے ما جاءنی، جیسے جاءنی زید، جاءنی القوم الا زیدن، آئی میرے پاس قوم مگر زید. تو قوم کی طرف آنے کی نسبت تھی اور زید سے اس کی نفی کر دی گئی. تو یعنی اللہ سے پہلے جو حکم چل رہا ہوتا ہے اللہ کے ذریعے اس کی کیا کر دی جاتی ہے؟ نفی کر دی جاتی ہے. سمجھ آگی بات؟ لیعلم، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے، انہ لا ينسب الیہ، کہ نہیں نسبت کی جا رہی اس کی طرف اس چیز کی جس کی نسبت اس سے ماقبل کی طرف کی جا رہی ہے. دیکھیے اچھا جی. وہ اعلیٰ قسمین، اس کی دو قسمیں ہیں، متصل، متصل، ومنفصل، اور منقطع. 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 اچھا جی پڑھا ہوا آپ لوگوں نے. متصل وہ ہے، وہ ما اخرجا، وہ ہے جس کو نکالا، ما اخرجا، جس کو نکالا گیا ہو متعدد سے، یعنی متعدد سے نکالا گیا ہو الا اور اس کے اخوات کے ذریعے. یعنی جو چیز پہلے کی جا چکی ہے اس سے، اس کام سے الا اور اس کے اخوات کے ذریعے کسی اسم کو نکال دیا جائے، اس اسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ جی متصل. متصل ہوگا. تجیز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ داخل تھا، اسی کی جنس سے ہو جائے. کہہ کیوں نہیں سکتے؟ آپ نے امید نہیں پڑھی.
مطلب جی متصل میں اسی کی جنس میں سے ہوگا جو متصل میں ہوگا. ہاں بالکل ایسی الفاظ کا فرق ہے. تو متصل اسی کہیں گے کہ جو متعدد میں تھا، جن کو پہلے شمار کیا گیا ہے، جن کو پہلے ذکر کیا گیا اس میں تھا، پھر اللہ اور اس کے اخوات کے ذریعے اس کو نکال دیا گیا، یعنی اس کی ہم جنس تھا. بھئی اگر جنس ہوگا، ہم جنس ہوگا تبھی تو اس کو نکالا جائے گا نا. جی استاد جی. اگر وہ اس میں داخل ہی نہیں تھا اس کو نکالے جانے کا تو مطلب بنتا ہی نہیں. جیسے جا انل قوم الا زید، آئی میرے پاس قوم مگر زید. تو قوم بھی انسان ہے اور زید بھی انسان ہے. زید قوم میں شامل تھا یا نہیں تھا؟ اللہ کے ذریعے اس کو کیا کر دیا گیا؟ نکال دیا گیا. او منقطعا، یہ مستثنا منقطع ہوگا، وہ ہے جو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے، غیر مخرج عن متعددین، جس کو متعدد سے نکالا نہ گیا ہو. یعنی کیوں؟ لعدم دخولہ فی المستثنی منہ، کیونکہ وہ متعدد یعنی جو پہلے ذکر کیا گیا یعنی مستثنی منہ اس میں داخل ہی نہیں تھا، تو اس کو نکالا کیسے جاتا؟ جیسے جاء القوم الا حمارا، آئی میرے پاس قوم مگر گدھا. تو گدھا قوم میں شامل تھا؟ نہیں جی. نہیں تھا نا، تو نکالا بھی نہیں گیا. جی جی. نکالا بھی نہیں گیا. اچھا، تو یہ مستثنا منقطع ہے. اس کا ہم نے نحویر میں یوں پڑھا تھا کہ اگر مستثنا منہ اور مستثنا یعنی اللہ سے پہلے والا اور اللہ کے بعد والا دونوں کی جنس سے ایک ہو تو اس کو مستثنا متصل کہیں گے، اور اگر دونوں کی جنس سے ایک نہ ہو تو اس کو مستثنا منقطع کہیں گے. آگے عبارت پڑھنی ہے. کہاں سے تھا فاروق بھائی آپ کا؟ استاد جی میرا تو آگے سے ہے، وہ والم ان الارابہ وہ غیرہ کے بعد سے اچھا شروع اچھا ہوگا. چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وعلم، اور تو جان لے، ان اعراب المستثنا، مستثنا کے اعراب 4 قسم پر ہے. اگر متصل ہو اور وقع بعد اللہ کے بعد ہو اور کلام موجب میں واقع ہو. کلام موجب کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا بھائی؟ استاد جی جس میں وہ نفی نہیں اور استفہام نہیں ہوتا، شاباش. مثبت ہوتا ہے جملہ. اچھا اچھا بھائی، آج مولانا ناصر صاحب بھی نہیں آئیں گے؟ مولانا بلال صاحب بھی نہیں آئیں گے؟ ٹھیک ہے. استاد جی پھر ان کا ہمارا قدوری کا پہلے ہو سکتا ہے پھر؟ ہاں قدوری کو پہلے لے آئیں گے. ٹھیک ہے استاد جی. ذریعہ خیریت ہے مولانا ناصر صاحب بیمار ہوئے ہیں. ہاں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں مولانا ناصر صاحب کی. بھائی کیا ہوا؟ بخار نزلہ بس. اچھا اور مولانا بلال صاحب کا بھی میسج آیا ابھی ابھی جب میں خاموش ہوا، کہہ رہے میری بیٹی اچھا. کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اچھا تو سمجھ آ گئی جی. کلام موجب اسے کہتے ہیں جس میں نہیں نفی استفہام نہ ہو. اگر مستثنا متصل ہو، اللہ کے بعد آئے، کلام موجب ہو، یا منقطع ہو جیسے کہ گزر چکا. دو باتیں ہو گئی.
یا مستثنا جو ہے نا، پہلے مستثنا منو آتا ہے، بعد میں مستثنا آتا ہے، پہلے مستثنا منو، پھر درمیان میں حرف استثنا، پھر اس کے بعد مستثنا، تو الٹ ہو جائے کہ مستثنا پہلے آ جائے اور مستثنا منو بعد میں ہو جائے. ٹھیک ہے، جیسے ما جاءنی الا زیدن احد، اب الا ما جاءنی احد الا زیدن تھا، تو الا زیدن کو پہلے لے آئے اور احد جو مستثنا جس کو جاءنی کے بعد آنا تھا اس کو آخر میں لیں گے. یہ تین چیزیں ہو گئی. یا استاد جی، جی جی استاد جی اس میں سمجھ نہیں آیا کہ یہ مطلب احد ان کو انہوں نے اینڈ پہ کیوں لکھ دیا؟ پھر اگر پہلے بھی لکھ سکتے ہیں تو پھر اس کا مقصد کیا، اس کا ترجمہ پھر کیا بنے گا استاد جی؟ ترجمہ وہی ہوگا، ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی یہ بہت ساری وجوہات ہیں، انشاءاللہ آگے آ جائیں گی، کہ جس کی وجہ سے مستثنا کو مستثنا منو پر مقدم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک استاد جی. ٹھیک ہے، تو تین چیزیں ہوگی. چوتھی چیز یہ ہے کہ مستثنا جو ہے وہ خلا عدا کے بعد اکثر کے نزدیک، اور بعد ما خلا اور ما عدا کے اور لیسا ولا یکون کے بعد، ٹھیک ہے، بعض کے نزدیک. تو ان صورتوں کے اندر کیا ہوگا؟ کانا منصوباً، مستثنا کیا ہوگا بھائی؟ منصوب ہوگا. منصوب ہوگا. چار صورتیں ہیں، مستثنا متصل ہو، کلام موجب ہو، الا کے بعد آئے ایک بات، یا منقطع ہو، یا مستثنا مقدم ہو جائے، یا خلا اور ادا کے بعد آئے، یا ما خلا ما ادا لیس لا یکون کے بعد اگر مستثنا آئے، تو ان صورتوں میں مستثنا کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. جیسے جاء القوم خلا زیدن. استاد جی اچھا یہ جیسے یہ نیچے دیے میں جیسے بادہ خلا اور لیسا لا یکون، استاد جی یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں جیسے اللہ کے اس پہ ہی ہیں، مطلب جس سے اللہ مستثنا ہاں کرتا ہے وہ بالکل سارے. بالکل، یہ حروف استثناء ہے. اخوات جو کہا نا، اللہ اور اس کے اخوات ہم مثل، تو اخوات سے مراد یہی ہے، اس کے صحیح. بہن بھائی یہ ہیں. اچھا، آگے چلیں. وَإِن كَانَ بَعْدَ إِلَّا، اور اگر مستثنی اللہ کے بعد آئے لیکن کلام موجب نہ ہو بلکہ غیر موجب ہو، کلام موجب نہ ہو بلکہ غیر موجب ہو. اچھا، کلام غیر موجب کسے کہتے ہیں؟ وہ کل کلام یکون فیہ، ہر وہ کلام جس میں نفی نہیں استفہام ہو، اس کو کلام غیر موجب کہتے ہیں. جس میں نہ ہو اس کو کلام موجب کہتے ہیں. اچھا، اور مستثنا منہ بھی ذکر کیا جا رہا ہو، یہ ساری باتیں ہوں، تو کہہ رہے ہیں اس میں دو طرح جائز ہے، دو وجہ جائز ہے. دو وجہ کون کون سی ہیں بھائی؟ النصب والبدل عما قبلها، یا تو ہم اس پر نصب لائیں گے، یا تو ہم اس پر کیا لائیں گے جی؟ نصب لائیں گے، یا اس کو اپنے ما قبل سے بدل بنا دیں گے. کیا بنا دیں گے؟ صحیح. اس اپنے کا ما کیا مطلب قبل ہے؟ سے بدل. بدل مبدل من پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے اچھا جی ٹھیک ہے. بدل کا مطلب یہ ہے کہ مبدل من بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو اگر ما قبل سے بدل بنا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعراب مستثنا منہ کا ہوگا وہی اعراب مستثنا کو دے دے گا. یہ مراد ہے بدل سے. ٹھیک ہے، جیسے صحیح. ما جیسے یہاں پہ جاءنی احد. صحیح جیسے احد ان پہ تنوین رفع دیا ہوا ہے تو اس نے زید کو بھی رفع دے دیا گیا. ہاں دو وجہ ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ اس کو منصوب پڑھیں، جیسے ما جاءنی احد الا زیدن،
تو منصوب پڑھا ہے نا, احد مرفوع ہے, زیدن منصوب ہے. دوسرا یوں بھی جائز ہے, ما جاءنی احد صحیح الا زید, تو احد اور زید, یہ احد مبدل من زید بدل, ٹھیک ہے. صحیح تو صحیح مبدل من بدل کا مطلب یہ ہوگا, یعنی وہی اعراب دے دیں گے جو مستثنا کے, دونوں اسم آئیں گے اور دونوں اسموں پہ ایک جیسا اعراب آتا ہے. اور اگر مستثنا مفرغ ہو, یعنی اللہ کے بعد ہو کلام میں, مستثنا مفرغ کسے کہتے ہیں بھائی, پڑھا تھا نا آپ لوگوں نے, کون بتائے گا؟ میں کچھ نہیں کہوں گا, بتاتے کون بتائے گا؟ جس کا مستثنا منہ کلام میں مذکور ہو جائے, ہو مستثنا تو منہ باقی سب مذکور ہو مفرغ اسے کہتے ہیں, نہیں اور جو نہیں, مذکور نہ ہو تو غیر مفرغ. تو پھر تو پیچھے جتنے گزرے ان کا سب کا مستثنا کلام میں مذکور ہے, وہ مفرد تھے سارے کے سارے. آپ نے الٹ تعریف بتائی, مذکور نہ ہو. مذکور نہ ہو, نہ ہاں ہو. ٹھیک ہے, آپ حضرات مستثنا مطالعہ کریں نا تو یہ دیکھیں, آپ حضرات مطالعہ کریں تو یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے. جی جی, مستثنا وہ مفرد وہ کلام جس میں مستثنا من و مذکور نہ ہو, جیسے ہاں جی ما جانی الا زید. چلیں جی, اچھا جی. اب اگر اس کا مطالعہ کر کے آپ لوگ, وہی بات جو میں اکثر پوچھ رہا ہوتا ہوں, ایک دو لائن کے بعد ہوتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں ہوتی ہے وہ بات اس میں, اور لیکن نظر کرم اس لیے نہیں ہو پاتی کیونکہ آپ لوگ مطالعہ نہیں کرتے. اچھا جی, آگے چلیں جی. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ مفرد یہ کہ اللہ کے بعد ہے اور کلام غیر موجب ہو اور مستثنا منہ بھی ذکر نہ ہو, تو کہہ رہے ہیں کان اعرابہ بحسب العوامل, اس کے اعراب عامل کے مطابق آئے گا. یعنی اس مستثنا منہ تو ذکر ہے ہی نہیں, اب کیا رہ گیا, صرف مستثنا رہ گیا نا. کیا رہ گیا؟ صرف مستثنا مستثنا, ایک اسم رہ گیا, تو اس پر وہی اعراب دے دیں گے جیسا اس سے پہلے فعل یا عامل اسے تقاضا کر رہا ہے. اگر پہلے والا فعل ہے وہ فاعل بنانا چاہ رہا ہے تو اس پہ رفع آ جائے گا, جر ہے کسرہ آ جائے گا, مفعول بنانا چاہ رہا ہے تو کیا آ جائے گا, نصب آ جائے گا. تقول دیکھیں ما جاءنی الا زید, ایک ہی اسم ہے نا کیونکہ مستثنا منہ تو ذکر ہی نہیں ہے. اچھا, یہاں جاءنی اس کو فاعل بنانا چاہ رہے ہیں اس لیے زیدن, وما رأیت الا زیدن یہاں مفعول بنانا چاہ رہے ہیں اس لیے زیدن ہو گیا. وما مررت الا بزید یہاں مجرور بنانا چاہ رہے ہیں تو اس پہ چڑھا گیا. ان کان بعد غیر سوا و سوا و حاشا, اور کہہ رہے ہیں کہ اگر غیرہ سوا سوا حاشا اکثر کے نزدیک, ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جائے اگر مسلم, تو کہہ رہے ہیں کہ کان مجرورن اکثر کے نزدیک وہ کیا ہوگا, مجرور ہوگا. جیسے جاء القوم غیر زید سوا زید سوا زید حاشا زید. چلیں جی آگے عبارت پڑھیے. جی استاد. وعلم ان الاعراب غیرہ کا اعراب المستثنا, ان ان الف لام نہیں الاعراب, ہے, الف لام تو جی نہیں ہے. صحیح, وعلم ان اعراب شاباش. غیرہ کا اعراب مستثنا بإلا تقول جاءنی قوم غیر زید وغیر حمار وما جاءنی غیر زید القوم وما جاءنی احد غیر زید وغیر زید وما جاءنی غیر زید وما رأیت غیر زید وما مررت بغیر زید. وعلم ان لفظة وعلم ان اللفظة غیر موضوعة للصفت وقد تستعمل للاستثناء كما اللفظة إلا موضوعة کما ان للاستثناء. لفظة الا موضوعات, موضوعات بھائی یہ ان کی خبر بن رہی ہے, اوپر بھی موضوعات پڑھا آپ نے, تن پڑھا, موضوعات ہے, تو ان کی خبر کیا ہوتی ہے, مرفوع ہوتی ہے. مرفوع صحیح. موضوعات إلا الاستثناء وقد تستعمل
للصفت كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أي غير الله أي غير الله وكذلك قولك لا إله إلا الله. اس میں اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لصفتی پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ یہ موضوعات ان کے بعد آ رہا ہے. کون سا؟ لصفتی. سر جی یہ صفتی. اچھا جی، آگے کون پڑھے گا؟ آگے پڑھ لے عبارت. کون پڑھنا چاہتا ہے؟ سر جی میں پڑھوں جی. کس کے ذمہ لگا تھا؟ باری کس کی تھی؟ پہلے اس کو ذمہ دیکھ کا لیں، اگر وہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بھائی انوش بھائی نہیں تھے؟ انوش بھائی یہ کوئی اور تھا یہاں سے؟ میرا خیال مینار خان میں تھا جی استاد جی میرا. تو بول کیوں نہیں رہے پھر آپ؟ کہاں سے استاد جی پڑھنا؟ میں تو چونکہ کل باہر تھا، کتاب نہیں میرے پاس تھی. بتا دیں پڑھ لیتا ہوں. جی استاد جی میری باری تھی. یہ فصل اسم ان و اخواتها یہاں سے. جی جی چلیں، اس سے پہلے پڑھیں، ناصر بھائی پڑھیں. آپ نے خود کہاں لیا تھا، ہم تو آپ کو نہیں دینا چاہ رہے تھے. جی آپ نے کہا استاد جی نہیں جی میں کل تو پہنچ جاؤں گا. نہیں انہوں نے پڑھ لیا نہیں میرا فروز بھائی نے. ہاں جی پڑھ لیا. انہوں نے آنکھ پڑھ لیا لگ نا گئی میرا. تھی آپ کی؟ نہیں میں وہ چونکہ پڑھ رہے اچھا، تھے تو میں نے تو روکا نہیں ہے، تو میں تو پڑھ انہی لیتا کی ہوں. باری تھی پہلی. ہاں جی. پہلی باری ان کی تھی، آپ کی دوسری ہے. آپ کیوں روکتے ان کو؟ نہیں یہاں سے ہی پڑھیں. تھکاوٹ ہے زیادہ مجھے لگ رہا ہے. نہیں جی سفر نہیں کی تھکاوٹ نہیں. یہیں سے پڑھے. ارے بھائی لگ نہیں رہا باتوں سے تھکاوٹ ہوئی پڑی ان کو. والم ان ارابا غیر مان نہیں نہ رہے. غارب. جی یہاں سے جی ہی پڑھ لیں. فصل حضرت یہاں سے فصل خبر اچھا کانا واخواتی. اچھا فصل خبر کانا و اخوات عام والمسند بعد دخول عام نحو کان فارسی زید پڑھنے ہیں. قائما وحکمہ عارف بھائی پڑھنے. وحکمہ نہیں، آپ تیاری کر کے آئیے گا ناصر بھائی، جی زیادہ غلط ہے. جی جی مصطفیٰ بھائی پڑھیں آپ. جی پڑھا نہیں تھا جی. فصل كان واخواتها هو المسند بعد دخولها نحن كان زيد قائما وحكمه كحكم خبر المبتدا حكمه كحكم خبر المبتدا إلا أنه يجوز تقديمه على أسمائها مع كونه معرفة بخلاف خبر المبتدا نحو كان القائم زيد. چلیں بس، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی تیاری کی. جی انوش بھائی، محمد انوش ساجد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم ان و اخواتها هو المسند الی بعد دخولها نحو ان زیدا قائم المنصوب بلا. اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ سب حضرات کو، کہ اگر کوئی وجہ نہ ہو نا، کوئی علامت پہ ایسی چیز نظر نہ آ رہی ہو، تو عام طور پہ ہم اس لفظ کو مرفوع پڑھیں گے. جی ٹھیک. یوں کہہ لیجیے کہ لفظ کی اصلیت یا اصل حالت وہ مرفوع ہی ہے. کیا ہے؟ وہ مرفوع ہی ہے. تو اگر کوئی وجہ ہوگی تو ہم اس کو مرفوع کے علاوہ کچھ اور پڑھیں گے، یعنی نصب جر وغیرہ. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے اگر کوئی وجہ نہ ہو تو آپ اپنی یوں عادت ڈالیں یا یوں اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کوئی بھی اسم ہے اس کو ہم اصلاً مرفوع ہی پڑھیں گے جب تک اس کے اندر کوئی اور وجہ ہمارے ذہن میں نہ ہو. یعنی اصل کے اعتبار سے ہر اسم کو مرفوع پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اسم کو.
ٹھیک ہے. اگر کوئی وجہ سامنے آئے گی یا پیچھے کوئی وجہ ہو، کوئی عامل ہو، تو پھر ہم اس کو کچھ اور پڑھ سکتے ہیں. جہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے وہاں اس اسم کو جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، اس کو بھی ہم مرفوع ہی پڑھیں گے. جی چلیں جی آگے. استاد جی اس میں ایک بات المنصوب پوچھنی تھی کہ جیسے کسی اسم کے آخر میں الف بھی آ رہا تھا تو وہاں پہ پھر نصب پڑھنا ہوتا ہے کیسے؟ ہاں جی وہ تو علامت ہوتی ہے نا، آپ لوگوں نے پڑھا قرآن پاک کے اندر زیدن، تو الف ہاں جی آنا یہ الف آ بھی رہا ہے. اس کی علامت ہوتی ہے. صحیح صحیح. ہاں یہ آگے چلیں. المنصوب بلا التي لنفي الجنس هو المسند إليه بعد دخولها يا ليها نكرة مضافة نحو لا غلام رجل في الدار أو مشابها لها نحو لا 20 درهما في الكيس فإن كان بعد لا نكرة مفردة تبنى على الفتح نحو لا رجل في الدار. لا رجولا، بات نفی جنس کی ہو رہی ہے تو لا کا جو نفی جنس کا لا ہوتا ہے اس کے بعد اسم منصوب ہوتا ہے. جی لا رجل في الدار. آگے جی کون پڑھے گا؟ کون ساتھی تھا آگے؟ آگے کون تھا؟ مینار خان صاحب تھے، مینار بھائی. منار خان بھائی. استاد جی میں پڑھوں؟ جی جی پڑھیں. بس تیاری تو نہیں کیا، بس ابھی آیا اور بیٹھ گیا جو بس. اچھا چلے اللہ تعالیٰ وَإِنْ كَانَ مُعْرَفَةً أَوْ نَكْرَةً مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَا كَانَ مَرْفُوعًا وَيُجِيبُ تَقْرِيرُ لَامَ وَيُجِيبُ نہیں یجیبو کا معنی ہوگا جواب دینا، یجیبو کا معنی ثابت، ویجیبو. اچھا جی ہونا. وَيَجِيبُ تَقْرِيرًا لَا مَعَ اسم آخر تقول لا زيدا في الدار ولا أمر ولا فيها رجل ولا امرأة ويجوز في مثل لا حول ولا قوة إلا بالله خمسة. جی اب یہ استاد جی یہاں پہ خمسۃ مسئلہ اوجہن. خمسة، یہ خمسة عدد ہے، اسم ہے، یہ کیا چیز ہے یہ پتہ نہیں چلتا. پھر خمسة عدد ہے، عدد ہے، اسم نہیں ہوتا ہے عدد بھی. جی تو 5. یہ تنوین کے ساتھ پھر نہیں پڑھا جاتا اگر اس سمے؟ نہیں تنوین کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، یہ ممیز اور تمیز ہوتے ہیں کیونکہ خمسۃ اوجہن، اس وجہ سے اس کو اس کے ساتھ تنوین کے ساتھ یہ نہیں پڑھا جائے گا. اصل میں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ تنوین نہ اسم کے مکمل ہونے پر دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کہیں تنوین نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اسم مکمل نہیں، آگے کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہے. تو خمسۃ سے بات پوری نہیں ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہی 5 کیا ہے. خمسۃ اوجہن 5 وجوہات، اب بات پوری ہوگی. اب استاد جی یہ یہاں پہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اب یہ کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ ہے یا اللہ ہے یا یہ ہم اپنے کیسے بنائیں گے کہ یہ اللہ ہے؟ اللہ ہوتا نہیں ہے، اللہ نہیں ہوتا کلام عرب کے اندر، اللہ ہوتا ہے. جی اور اللہ کلام کے شروع میں آتا ہے، درمیان میں نہیں آتا. تو رہ گیا صرف اللہ، تو اللہ ہی ہے، یہ اس کے کچھ ہو نہیں سکتا. اچھا اور اب اللہ یہ وہ لفظ اور ہے، اس کے الفاظ اور اچھا ہیں. یہ اسی سے پتہ. اور باللہ جیسے بار پہ جر ہے اور ہا کو اس نے کسرہ دیا، یہ ہو سکتا ہے. خمسۃ تو اب یہ لفظ پتہ نہیں اوجہ کیا ہے، فتحہما ورفع اوجہن. یہ اوجہن اوجہو کیوں نہیں پڑھا جاتا، اوجہن کیوں پڑھتے ہیں؟ اوجہن اس لیے نہیں پڑھا جاتا
کہ 3 سے لے کر 9 تک کے جو عدد ہوتے ہیں نا ان کی جو ان کے بعد اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا 3 سے لے کر 9 تک کا جو عدد ہے اس عدد کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا. یہ ہم نے پڑھا ہے ویسے نحو امیر میں, یہ ہم نے پڑھا ہے اس لیے جو اب 3 سے لے کے 9 ہاں تک. جی میں نے بتایا تو تھا نا. اچھا فتحهما ورفعهما وفتح الأول فتحهما فتحهما. ورفعهما وفتح الاول. جی اب یہ استاد جی, یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فتحهما نہیں ہے فتحهما ہے؟ یہ لغت سے پتہ چلے گا یا جو ہم نے میزان و صرف پڑھے اس ہاں میں یہ لغت سے آپ دیکھیں گے ہاں جی لغت آپ دیکھیں گے تو شروع کے اعراب ہے نا وہ لغت میں دیکھ سکتے ہیں. ہاں نحو آپ کو صرف آخر کا اعراب بتائے گا, ہا کا, فا اور تا کا اعراب آپ کو لغت میں مل جاتا ہے. اچھا اگر وہ لفظ قرآن و اب حدیث ایک میں بندے نے استعمال ہوا استاد تو جی پھر پڑھا, ایسے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. اب یہ جو اگر فتحهما ہے, اب ہا کے اوپر جو ضم آ رہا ہے, اگر کوئی فتح اس کو کوئی علم نہیں ہے اس کے بارے میں تو کیسے معلوم کرے گا کہ یہ فتحهما ہے فتحهما نہیں ہے؟ فتحہما ہے فتحہما نہیں ہے. یہ ہا کا یہ اعراب ضمائر ہے ہما, یہ ہما جو ہے ضمائر جی میں سے ہما تو ضمیر ہے نا. ہما رہی بات وہی. ہا کی تو ہا کا اعراب اس لیے پتہ چلے گا خمسۃ اوجہ, یہ مبدل من بن جائے گا, فتحہما بدل. تو مبدل من بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے, خمسۃ پر پیش ہے, فتح پر بھی پیش آئے گی. یہ آگے وفتح الاول والنصب الثاني وفتح الاول ورفع الثاني ورفع الاول وفتح الثاني. سارے مرفوع ہیں یہ, رفعو فتحو رفع رفع یا رفع. الاولی رفع الاولی وفتح الثانی. جی چلیں. وقد يحذف اسم لا قرینہ اسم نحو لا, وقد يحذف اسم لا کا اسم لقرینۃ نحو لا علیک ای لا بأس علیک. چلیں جی 7 منٹ اوپر ہو گئے. میں نے اس کو آما کو پڑھانا ہے حمید کا, ان کے میسج آ رہے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اچھا مولانا ناصر صاحب اور مولانا بلال صاحب کے اسباق نہیں ہوں گے. مولانا ابراہیم صاحب کو ادھر بھیجنا تھا لیکن وہ ادھر چلے گئے عالیہ ہاں عالیہ کے اندر چلے گئے ہیں. ایک منٹ میں ان سے بات کرتا ہوں. اوپر ہوگی اوپر فریج کے اوپر تو نہیں تھی کہیں. وہ مجھے تو کہیں نہیں لگ رہا, وہاں تو وہ لوگ کے نکالنا ہے, اپڈیٹ کرنا ہے. نہیں اوپر انہوں نے وہ رکھ لیتے ہیں اوپر, پھر یہی والا یہ سب بھائی اپنے مائک بند کر لیں. یہ احمد الرحمان صاحب کا چل رہا ہے, دادا جی کا. عارف بھائی خیریت ہے, آپ نے 2-3 دن چھٹی کرنی ہے.
جی مسعود بھائی کچھ مصروفیت ہے. طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے نا؟ جی جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. اچھا مولانا آ رہے ہیں، مولوی قدوری والے مولانا ابراہیم صاحب آ رہے ہیں، آپ لوگ ان سے پڑھ لیجئے اور ان سے پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگ مزے سے سو جائیے گا. ٹھیک ہے صحیح، سبحان جزاک اللہ اللہ. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. استاد جی کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. آپ سنائیں طبیعت سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ہے. مولوی بلال صاحب کے پاس سے ہدایت النحو آپ کے؟ جی نہیں جی مفتی عبید صاحب، مفتی عبید صاحب مولانا بلال صاحب کے پاس ریاض الصالحین اور ہدایت النحو جو مفتی عبید صاحب کے پاس. چلیے مفتی عبید صاحب کا مجھے میسج آیا ہے کہ میں ہدایت النحو بعد میں پڑھاؤں گا، آپ میرے سبق میں جا کر پڑھا لیں. جی حضرت آپ کو دوری ٹھیک شریف ہے کا جی. پڑھا لیں. جی جی اچھا کھول لیں پھر کتاب میں، قدورے کی کتاب کھول لیں اور عبارت پڑھیں. ہاں جی، کس کے پاس ہے اختیار کتاب کھولنے کا؟ یہ اپنے اپنے موبائل سے ہی کھولیں گے. یہ آواز آ رہی ہے میری؟ جی استاد جی آ رہی ہے. کتاب صحیح ہے، کھولی ہے. اس میں موبائل پہ تو نہیں ہے، اس ویسے ہے. چلیں جی پھر کھول لیں. بسم جی استاد جی اللہ کھولی کتاب. الرحمن الرحیم. باب الانجاسی، یہ باب ہے نجاستوں کے بیان میں. انجاس جو ہے یہ نجاست کو بولتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھ. حقیقیہ، حکمیہ اور حقیقیہ، ان دونوں میں فرق اور ان کی تعریف سمجھ لیں. نجاست حکمیہ وہ نجاست ہے کہ جس نجاست کی حالت میں آدمی نماز اور قرآن نہیں پڑھ سکتا. جس نجاست کی حالت میں آدمی نماز اور قرآن نہیں پڑھ سکتا، یعنی غسل جنابت یا حیض کی حالت میں. اب یہ جسم کے اوپر سے نجاست کو پاک بھی کر لے گا. جسم کے اوپر جہاں جہاں نجاست لگی تھی بظاہر اس نے وہ ساری نجاست والی جگہ کو دھو لیا. اب اس کے پورے جسم میں حقیقت میں کوئی نجاست نہیں لگی، لیکن یہ پھر بھی نجس ہے، یہ پھر بھی نجاست ہے. حالانکہ نجاست کوئی نہیں لگی، پھر بھی یہ حکمن نجاست لگی ہوئی ہے، کیونکہ اس حالت میں قرآن کریم پڑھنا درست نہیں ہے. اور نجاست حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ حقیقت میں جسم کے اوپر کوئی نجاست لگی ہو.
حقیقت میں کوئی جسم کے اوپر جو ہے انوش بھائی وہ کتاب ذرا نجاست شیئر لگی. کر دیجیے. ہاں جی کتاب شیئر کر دیں. ہاں جی دونوں قسموں کی تعریف سمجھ آ گئی, حکمیہ کی اور حقیقیہ کی. جی حکمیہ کی مثال استاد جی مثال کوئی دے دیں. ہاں جی مثال میں نے دے دی ہے کہ جسم کے اوپر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی. جی جی مثال کے طور پہ آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آ گئی. اب جی جی اس نے نجاست والی جگہ کو دھو لیا. اب اس کے جسم پہ بظاہر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی, لیکن حکمن جو ہے وہ نجاست ہے. حقیقت میں تو کوئی نجاست نہیں ہے لیکن حکمن نجاست ہے. اور حقیقت میں نجاست لگی ہوئی ہو. یہ نجاست کی دو قسمیں ہیں, علیحدہ علیحدہ احکامات ہیں, اس لیے میں نے تعریف کر دی. تطہیر النجاست واجب من بدن المصلی وثوبه والمکان الذي يصلي علیہ. فرماتے ہیں تطہیر النجاست, نجاست کو پاک کرنا واجب ہے. نجاست کو پاک کرنا واجب ہے. کہاں سے پاک کرنا واجب ہے؟ من بدن المصلی, نماز پڑھنے والے کے بدن سے, وثوبہ, اور اس کے کپڑوں سے, والمکان الذی یصلی علیہ, اور اس جگہ سے جس جگہ پر نماز پڑھی جاتی ہے وہاں سے یہ نجاست کا پاک کرنا ضروری ہے. نجاست حقیقیہ جسم پر لگی ہو نماز نہیں ہوگی, کپڑوں پر لگی ہو نماز نہیں ہوگی, جگہ پر لگی ہو جائے نماز کے اوپر یا جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہاں لگی ہو, سجدے والی جگہ پر یا کہیں بھی نجاست لگی ہو تو نماز نہیں ہوگی. وَيَجُوزُ تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ. اب اگلا سوال یہ ہے, یہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے, اگر نجاست لگی ہوئی ہے بدن پر یا کپڑوں پر یا جگہ پر, اب اس نجاست والی جگہ کو کیسے پاک کرنا ہے؟ کپڑوں پر نجاست لگی تو اس کو کس چیز سے پاک کر سکتے ہیں؟ بدن پر نجاست لگی کس چیز سے پاک کرتے ہیں؟ آسان یا پانی سے پاک کر سکتے ہیں. یہی فرما رہے ہیں یا پانی سے یا اس چیز سے جو پانی کی جنس ہو. جیسے مثال کے طور پر فرمایا وَيَجُوزُ تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ, جائز ہے نجاست کا پاک کرنا, بالماء, پانی کے ساتھ, وَبِكُلِّ مَاءٍ, اور ہر ایسی چیز کے ساتھ, وَبِكُلِّ مَائِعٍ, ہر ایسی چیز کے ساتھ, طاہرٍ, جو مائعن جو بہنے والی ہو, طاہرٍ, پاک ہو, یمکن ازالتها, اور یہ ممکن بھی ہو اس چیز کے ساتھ اس چیز کا ازالہ کرنا. یعنی جیسے مثال انہوں نے کل خلی, جیسے سرکہ. اب سرکہ جو ہے یہ پانی کی طرح کا ہی ہے, اگر ہاتھ کے اوپر نجاست لگ گئی, پانی موجود نہیں ہے, اب سرکہ ہے, سرکے کے ساتھ اس ہاتھ کو دھو لیا, اب یہ ہاتھ جو ہے اس کا پاک ہو جائے گا. وماء الورد, اور اسی طرح پھول کا پانی, گلاب کا پانی. تو اب پانی ہے, یہ پانی جو ہے اس کے ساتھ اگر جسم کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے اس کو صاف کر لیا تو نجاست دور ہو جائے گی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھے, یہ پانی لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پانی یا پانی کی طرح کی کوئی چیز ہو تو ہی نجاست اس سے جو ہے وہ دور ہوگی. لیکن اگر کوئی آدمی گھی سے یا تیل سے یا آئل سے یا اس طرح کوئی چکنی چیز سے اس نجاست کو دور کرے گا تو اس سے جو ہے فرماتے ہیں کہ وہ نجاست دور نہیں ہوگی, اس کا دور کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. وَإِذَا أَصَابَتِ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ لَهَا جِرْمٌ فَجَفَّتْ فَدَلَكَهُ بِالْأَرْضِ جَازَ الصَّلَاةُ فِيهِ, اور جب پہنچ گئی نجاست الخف,
موضع کو النجاست النجاست. اب وہ نجاست کیسی ہے؟ اب نجاست کے لیے فرمایا لہا کی ہا ضمیر جو ہے یہ مؤنث کی لے کر آگے، یہ مؤنث کی اس وجہ سے لے کر آئے ہیں کہ یہ نجاست کی طرف لوٹ رہی ہے، اور نجاست کے آخر میں جو گول تا ہے یہ گول تا مؤنث کی نشانی ہے. جہاں بھی یہ گول تا آ جائے یہ گول تا مؤنث کی نشانی ہے، تو اس لیے یہ مؤنث کی ضمیر لے کر آئے ہا، کیونکہ یہ نجاست کی طرف لوٹ رہی ہے. لہا جرمن، جرمن کہتے ہیں جسم کو، ایسی نجاست لہا اس نجاست کے لیے جرمن جسم تھا، موزے کو نجاست لگ گئی، ایسی نجاست لگی جسم والی نجاست. نجاست کی بھی دو قسم ہے نا، ایک جسم والی ایک غیر جسم والی. جیسے غیر جسم والی جیسے پیشاب ہے، اب پیشاب کا جو ہے اگر موزے کے اوپر لگ جائے اس کے اوپر کوئی جسم نہیں بنتا، اس جو ہے پیشاب کا کوئی جسم نہیں ہے. اور اگر جو ہے کوئی اور نجاست ہے جس کا جسم ہے، جیسے پخانہ یا کوئی اور چیز لگا لیں، اب اس کا جسم بن جاتا ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے جسم بن جاتا ہے. تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ جسم والی نجاست اگر موضع کو لگ جائے فجفت، پھر وہ خشک ہو جائے، فدالا کا ہو، پھر وہ اس کو رگڑ دے یا کھرچ دے، یا کھڑچ کے جو ہے وہ اس موضع سے جو ہے اتار لے. کس چیز کے ساتھ؟ بالارض، زمین کے ساتھ. یعنی وہ جسم والی نجاست سے اس نے کھرچ کے جو ہے وہ اس کو صاف کر دیا، بالکل جو ہے اس کا جتنا جسم بنا تھا وہ جسم کو اتار دیا. فرماتے ہیں کہ جاز الصلاۃ فیہ، اب جائز ہے نماز پڑھنا اس میں، بشرطے کہ خشک ہو جائے، خشک ہو کے پھر اس کا جسم جو ہے وہ اس کو اتار لیا جائے. فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ جسم کو اتار دیا، یہ موضع کی بات ہوئی ہے کہ موضع کے اوپر یہ کوئی اس طرح کی نجاست لگ گئی، اور کیونکہ اس نجاست کی وجہ سے اس کا جو پانی ہے وہ پانی موضع تو نہیں چوستا، پانی موضع تو پانی اپنے اندر جذب نہیں کرتا، تو اس لیے یہ وہ اس کے بارے میں حکم ہے. اگر کوئی کپڑے وغیرہ ہے اس کا نجاست کا پانی وغیرہ بھی تھا تو کپڑوں وغیرہ کو لگ گئی، اب کپڑے ظاہری بات ہے کہ اس نجاست کا پانی جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ چوس لیتے ہیں. اب اس کا جسم اتار بھی دیا لیکن اس کا پانی جو ہے وہ کپڑوں نے چوسا ہوا ہے، اسی کے اندر خشک ہو گیا، اب اس کو دھونے کی ضرورت پیش آئے گی. تو اس لیے یہ موضع کی مثال دے دی کہ موضع کے اوپر جو ہے اگر کوئی اس طرح کی نجاست لگی ہے، کوئی گوبر وغیرہ لگ گیا تو اس کو جو ہے وہ رگڑ ڈالے، اس کا نشان باقی نہ رہے تو فرماتے ہیں پاک ہے. اور اگر کوئی پتلی چیز لگ گئی تو اب وہ دھوئے بغیر پاک نہیں ہوگی، اب اس کو دھونے کی ضرورت پیش آئے گی. ہاں جی سمجھ آ گئی. پڑھیں آگے، آسان ہی ہے اس میں اتنا. ہاں جی سرکہ اور گلاب کی پانی کی ہر ایک نجاست صاف ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ سرکہ، ہاں جی آپ نے اس سے میں پہلے پڑھ لیا ہے کہ اس سے وضو کرنا وہ درست نہیں ہے، وضو کرنے کے بارے میں وہ مسئلہ نہیں ہے. اس کے بارے میں شروع میں آپ نے وضو کے احکامات کے بیان میں آپ نے پڑھ لیا تھا کہ کون سے پانی سے وضو کرنا ہے اور کون سے پانی سے نہیں کرنا. تو سرکے سے اور ان چیزوں سے آپ نے پڑھ لیا کہ وضو نہیں ہو سکتا وہ سارا، لیکن صرف نجاست جو ہے نجاست دور ہو سکتی ہے. جسم کے اوپر نجاست لگی ہے وہ سب قسم کی نجاست جو ہے وہ اس سے جسم والی نجاست ہو یا جو بھی نجاست ہو وہ آپ نے پڑھ لیا سے دور ہو سکتی ہے. استاد جی یہ جو آپ نے بتایا کہ جو جسم نہ رکھتی ہو نجاست، وہ اس کو نجاست خفیفہ بھی کہتے ہیں؟ خفیفہ؟ ہاں جی، یہ غلیظہ اور خفیفہ جو ہم نے جسم نہیں رکھتے تعلیم الاسلام میں جو جس کا ذکر ہے نا، نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ. ہاں یہ وہ میں آپ کو وہ اس کو نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نجاست غلیظہ اس کو بولتے ہیں جس کے نجس ہونے میں کوئی اختلاف نہ ہو، جس کے نجس ہونے میں
کوئی اچھا اختلاف نہ ہو، اس کو کہتے ہیں نجاست غلیظہ۔ جیسے اب یہ ہے کیا اس کا نام ہے، خون ہے، یا انسان کا جو ہے پیشاب ہے، انسان کا پیشاب یا پخانہ ہے، یا اس طرح کی منی ہو گئی، یا اس طرح کوئی بھی اس طرح کی چیز جس کے اندر جس کے ناپاک ہونے میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اور نجاست خفیفہ اس کو بولتے ہیں جس کے ناپاک ہونے میں اختلاف ہو، جیسے جانور، وہ والے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب، یا جب بارش کا موسم آتے ہیں تو اس میں یہ کیچڑ اور یہ اس طرح کا کوئی ہوتا ہے، چھینٹے وغیرہ پڑ گئے آدمی کے کپڑوں کے اوپر، بارش کا پانی ہے، روڈ کے اوپر جاتے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر اکثر جو ہے تو چھینٹے پڑ جاتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی نجاست ہے جس کے اندر شک ہے تو اس کو کہتے ہیں خفیفہ، ہلکی نجاست۔ غلیظہ اس کو کہتے ہیں جو غلیظ، جس کے ناپاک ہونے میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ وہ آگے انشاءاللہ ہو سکتا ہے آئے مسئلہ، وہ آگے بلکہ آئے گا انشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ لیکن یہاں سے جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال آگے والمنی نجس، فرماتے ہیں کہ منی جو ہے یہ نجس ہے، یجب غسل رطبہ، اس کا دھونا جو ہے واجب ہے، رطبہ تر منی کا دھونا، فاذا جف، جب خشک ہو جائے، علی الثوب کپڑے پر، اجزاہ فیہ الفرق، تو فرماتے ہیں کہ اس کا خشک کر دینا جو ہے یہ کافی ہے۔ منی کے بارے میں یہ اختلاف ہے، یہ عام اور بہت ہی مشہور اختلاف ہے جو بہت ہی عام فہم ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منی جو ہے یہ پاک ہے، لیکن ہمارے نزدیک جو ہے یہ منی نجس ہے۔ اب منی جو ہے پہلے زمانے میں غذائیں خالص ہوا کرتی تھی، جب غذائیں خالص ہوا کرتی تھی تو منی گاڑی ہوا کرتی تھی، اب کوئی منی نکل آئی کپڑوں پہ لگ گئی تو وہ اس کا جسم بن جاتا تھا۔ آج کل کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن پہلے زمانے میں خالص غذاؤں کی وجہ سے اس کا جسم بن جاتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کا جسم بن گیا اور منی کو کھرچ دیا کپڑوں سے، اور کھرچ کے جو ہے وہ منی جہاں جہاں لگی ہے اس کو سب کو اتار دیا اور وہ خشک ہو گئی، تو اب فرماتے ہیں کہ اب وہ کپڑے پاک ہو گئے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کھرچ دینا ہی کافی ہے۔ لیکن آج کل کا جو زمانہ ہے اس کا جسم وغیرہ ایسا نہیں بنتا کہ کھرچ کے بندہ صاف کر لے، تو اس لیے اس کو دھونا ہی پڑے گا، اس کو دھونا ضروری ہے۔ ہمارے نزدیک والنجاست اذا اصابت اجزاہ فیہ الفرق، فرماتے ہیں اجزاہ اس کا خرچ دینا، فیہ اس میں، الفرق اس کا خرچ دینا جو ہے فرماتے کافی ہے۔ جب کپڑوں میں لگ جائے تو اس کا خرچ دینا جو ہے وہ اس میں کافی ہے۔ اچھا، والنجاست اذا اصابت المرآۃ او السیف اکتفى بمسحها، اگر لوہے کی کوئی چیز ہے جیسے تلوار ہو گئی یا شیشہ ہو گیا، اب لوہے کا تو نہیں ہے لیکن یہ تو پکی بات ہے کہ تلوار کو اگر نجاست لگ جائے تو لوہا اس نجاست کو اپنے اندر جذب نہیں کرتا، اسی طرح شیشہ جو ہے وہ بھی نجاست کو اپنے اندر جذب نہیں کرتا۔ اب اس نجاست کو تلوار کے اوپر سے یا شیشے کے اوپر سے کسی ٹشو کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ صاف کر دیا جائے تو فرماتے ہیں کہ وہ تلوار اور شیشہ جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، صرف صاف کر دینا، مسح کر دینا۔ وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضَ، اچھا یہ مسئلہ آپ نے پڑھ لیا تھا، اگر پہنچ جائے نجاست زمین کو، نجاستن کوئی نجاست، فجفت پھر وہ نجاست خشک ہو جائے، بالشمس سورج کے ساتھ، وذهبت اثرها، یہ دوسرا سوال جو ہے یہ کسی نے پوچھا تھا، وہ اس کا جواب آ گیا، اور اس کا اثر بھی ختم ہو جائے، اس کے نشانات اور اس کے اثرات جو ہے
وہ ختم ہو جائے، یعنی کہ وہ ظاہری طور پر نجاست نظر نہ آئے، اس کے اثرات بھی ختم ہو جائے، نجاست بھی ختم ہو جائے، بسا اوقات نجاست تو ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا اثر باقی رہتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں فرمائی، نجاست بھی ختم ہو جائے، اس کا اثر بھی ختم ہو جائے۔ فرماتے ہیں جازت الصلاۃ علی مکانہا، تو جائز ہے اس جگہ پر الصلاۃ نماز پڑھنا، ولا یجوز التیمم منہا، لیکن اس جگہ سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر معلوم ہو گیا اس کو ایک جگہ پر ایسے نجاست گری تھی اور خشک ہو جائے تو یعنی کہ اس جگہ پہ تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ ومن اصابته من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار، اب یہاں سے وہی نجاست کو بیان فرما دیا جو ابھی اس بھائی نے سوال کیا تھا، نجاست مغلظہ اور نجاست خفیفہ، اب وہ دونوں کے بارے میں علیحدہ علیحدہ حکم بیان کر دیا۔ نجاست مغلظہ کتنی معاف ہے جسم کو لگ جائے، نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے، آیا کہ ایک قطرہ نجاست کا لگ گیا تو اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے، تو کون سے نجاست لگی ہے یہ بھی دیکھا جائے گا، تو اس کے بارے میں فرما دیا۔ اگر تو نجاست مغلظہ لگ گئی تھی، جیسے اس کی مثال دے دی قدمی والبولی، جیسے خون اور پیشاب، والغائط اور جو ہے پخانہ، والخمری اور شراب، کتنی لگی تھی، مقدار الدرہمی، ایک درہم کی مقدار، وما دونہ یا اس سے کم، جازت الصلاۃ معہ، تو فرماتے ہیں کہ جائز ہے نماز پڑھنا اسی کے ساتھ، اس کو دھوئے بغیر جو ہے وہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ وَإِن زَادَ لَمْ يَجُوز، اگر اس سے زیادہ ہو تو جائز نہیں ہے۔ اب درہم کی مقدار کتنی ہے، بالکل آسان الفاظ میں سمجھے، ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے، ہاتھ کی ہتھیلی جو جب آدمی انگلیاں تھوڑی بند کرتا ہے تو ہاتھ کے اندر جو ہتھیلی کی جگہ رہ جاتی ہے تو وہ ایک درہم کی مقدار ہے۔ اگر اس سے بھی آسان الفاظ میں سمجھیں تو ایک ٹھیپے کی مقدار، جو 5 روپے والا ایک سکہ ہوتا ہے، سکہ جس کو پنجابی میں ٹھیپا کہتے ہیں، تو یہ ایک درہم کی مقدار ہے، تو اس ایک سکے کی مقدار جو ہے وہ نجاست غلیظہ خون وغیرہ لگ گیا یا اس سے کم لگ گیا تو اب اسی کے ساتھ اس کو دھوئے بغیر اگر اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو دھو لے، اگر پتہ چل گیا، اگر اس کو پتہ نہیں ہے، خون وغیرہ لگ گیا، اتنا اس کو پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، تو اس نے نماز پڑھ لی تو فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں جی سمجھ آ گئی؟ یہ ساری سمجھ ہاں اچھا، یہ پھر آگے نجاست خفیفہ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ مُخَفَّفَةٌ، اگر پہنچ گئی اس کو نجاست مخففہ، خفیفہ نجاست میں آپ کو بیان فرما دی اس کی تعریف کہ جس کے نجس ہونے میں اختلاف ہو، جیسے اب جو ہے اونٹ کا پیشاب ہے، اب اس کے جو ہے پینے میں اختلاف ہے، بعض جو ہے وہ اونٹ کا پیشاب جو ہے وہ علاج کے طور پر پیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کرتے ہیں، مالکیہ کے نزدیک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے غالباً بیماری کے لیے وہ پینا جائز بھی ہے، لیکن اختلاف ہے نا، ہم تو ہمارے ہاں تو نہیں ہے لیکن وہ پیتے ہیں۔ ابھی وہ چند دن پہلے جو ہے، چند مہینے پہلے وہ ایک آیا تھا کردستانی، اب اس کی کافی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ علاج کر رہا تھا، اونٹ کا پیشاب وہ پی رہا تھا، تو بہرحال یہ وہ ہے کہ انہوں نے آگے بیان فرما دیا کبولی ما یؤکل لحمہ، جیسا پیشاب ما اس جانور کا یؤکل کھایا جاتا ہو، لحمہ جس کا گوشت، تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسے جانور یعنی بھینس کا یا بکری کا پیشاب وغیرہ اگر جسم کو لگ جائے تو اب کتنی اجازت ہے لگنے جائے، مطلب جازت الصلاۃ، تو جائز ہے نماز پڑھنا، معہ اس کے ساتھ، ما لم تبلغ ربع ثوب، کہ جب تک نہ پہنچ جائے وہ ربع ثوب کپڑے کے چوتھائی حصے کو، کپڑے کے چوتھائی حصے کو جو ہے وہ اگر پہنچ جائے تو اس سے کم پہنچ جائے تو پھر نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ ہو تو فرماتے ہیں کہ پھر دھونا پڑے گا، پھر دھونا واجب ہے، بغیر دھوئے جو ہے
وہ نماز نہیں ہوگی۔ اچھا جی، آگے ایک مسئلہ رہ گیا، وہ ایک مسئلہ پڑھ لیں پھر انشاءاللہ آگے استنجا کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ وَتَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ الَّتِي يَجِبُ غَسْلُهَا عَلَى وَجْهَيْنِ فَمَا كَانَ لَهُ عَيْنٌ مَرْئِيَّةٌ فَطَهَارَتُهَا زَوَالُ عَيْنِهَا إِلَّا أَن يَبْقَى مِنْ أَثَرِهَا مَا يَشُقُّ إِزَالَتُهَا۔ فرماتے ہیں کہ جس نجاست کا، وہ نجاست جس کا دھونا واجب ہے، وَتَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ نجاست کا پاک کرنا، التی وہ نجاست، یجب غسلها جس نجاست کا دھونا جو ہے وہ واجب ہے، علی وجہین دو طریقے پر ہے، اس کا دھونا جو ہے، جو نجاست دھونا واجب ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، اب خون لگ گیا کپڑوں پہ یا نجاست لگ گئی، اب اس کا دھونا واجب ہے، اب اس کو جو ہے کتنی دیر تک دھونا ہے، 3 دفعہ دھونا ہے، 7 دفعہ دھونا ہے، 5 دفعہ دھونا ہے، کپڑوں پر جو ہے وہ منی لگ گئی، اب کتنی دفعہ دھوئیں گے تو کپڑے پاک ہو جائیں گے، اس کے بارے میں فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی 2 صورتیں ہیں، علی وجہین 2 صورتیں ہیں، فما کان لہ عین مرئیۃ، فرماتے ہیں کہ وہ نجاست جو عین مرئیۃ کہتے ہیں جو دکھائی دینے والی ہے، جو بعین ہی دکھائی دیتی ہے، فرماتے ہیں جیسے اب میں نے آپ کو مثال دے دی کہ جیسے منی ہوگی، اب یہ بعین ہی دکھائی دیتی ہے، یا خون ہو گیا، اب خون جو ہے وہ بعین ہی دکھائی دیتا ہے، فطہارتها ان یغسل فطہارتها زوال عینها الا ان يبقى من اثرها ما يشق ازالتها، فرماتے ہیں کہ اس کا اتنی دیر تک دھونا واجب ہے کہ وہ دکھائی دینا بند ہو جائے، سمجھ آ گئی، عینها ان يبقى اس پر جو ہے دکھائی دینا، فطہارتها، تو بچے شور کر رہے ہیں اور میرے لیے جو ہے نا بہت مشکل ہو رہا ہے پڑھانا بچوں کے شور میں۔ یہ بھائی مائک بند کریں جی، یہ ان کے مائک کھلے ہوئے بند کریں جی۔ میں مائک بند کر کے کیسے پڑھاؤں؟ نہیں جی ناصر بھائی کوئی اور کسی اور کا مائک آن نہیں ہے؟ استاد جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی ویسے سمجھ آ رہی ہے، ہمیں آپ پڑھا رہے ہیں نا، آپ کی سمجھ آ رہی ہے، کوئی وہ مسئلہ بھائی نہیں۔ جس کا کھلا ہوا ہے نا جو آپ پڑھنے والے ہیں، استاد جی کے علاوہ سارے بند کر دیں۔ نہیں وہ میرے ہی بچے شور کر رہے ہیں، میں باہر آیا تھا، بچے باہر آ گئے، میں اندر چلا گیا، بچے اندر آ گئے۔ اچھا جی، اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح صحیح۔ اور روزانہ بچے سو جاتے ہیں، آج جو ہے نا وہ سوئے نہیں ہیں۔ اچھا جی، بہرحال یہ مسئلہ پورا ہو گیا۔ فرما رہے ہیں کہ ایسی نجاست جو نظر آنے والی ہے، جب تک وہ نظر آنا بند ہو جائے تو اس کا جو ہے وہ پاک ہو جائے گی، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض نجاست ایسی ہوتی ہے جس کا اثر باقی رہتا ہے۔ اب وہ نجاست کی مثال تو نہیں دیتا، میں چائے کی مثال دے دیتا ہوں، چائے نجاست تو نہیں کہوں گا، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے، جب چائے کو دھو بھی لیں، جب کپڑوں کو لگ گئی تو جتنا مرضی دھو لیں اس کے نشانات باقی نہیں رہتے، اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسی نجاست ہو جو جسم کپڑوں کو لگ گئی، اگرچہ اس کا اثر باقی ہے، وہ نجاست نظر آنا بند ہو جائے، اس کا اثر باقی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی فرما رہا ہے الا ان يبقى من اثرها، اگرچہ اس کا اثر باقی ہے، وہ نجاست نظر آنا بند ہو گئی ہے تو فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے پاک ہو گیا۔ تو وما ليس له عين مرئية، اور ایسی نجاست جو نظر نہیں آتی، جس کے لیے کوئی جسم نہیں ہے، جس کا کوئی اثر نہیں ہے، جو نظر نہیں آتی۔ ابھی اس کی مثال جو ہے وہ آپ خود لے لیں، جیسے پیشاب ہو جائے، جب سوکھ جائے تو وہ پتہ نہیں چلتا یہ پیشاب ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کے کپڑوں کے اوپر کوئی خاص اثرات نہیں ہوتے، نظر نہیں آتے، تو فرماتے ہیں کہ اب اس کو کتنی دفعہ دھونا ہے، فطہارتها ان یغسل، بس اس کو اتنی دیر تک دھو لے، حتی یغلب علی ظن الغاسل انه قد طہر، کہ دھونے والے کو غالب گمان ہو جائے کہ یہ پاک ہو گیا، اس سے غالب گمان کے اوپر ہے کہ یہ پاک ہو گیا، یعنی کہ 3 دفعہ دھونے سے جو ہے وہ غالب گمان ہو جاتا ہے کہ پاک ہو گیا، جب تک غالب گمان ہو جائے تو وہ پاک ہو گیا، اگر غالب گمان نہیں ہے تو پھر وہ پاک نہیں ہوا۔ سمجھ آ گئی؟ جی استاد جی، کافی ہے، لیکن کافی ہے۔ ساجی اگر نجاست جو ہے وہ استاد جی، ہاں جی ہاں جی، کیا سوال کیا؟ جی اگر ہاں جی ہاں جی، نجاست جو ہے کپڑے پر لگ جائے، اس کو دھویا جائے اور دھونے کے بعد اس کا جو ہے اثر چلا جائے لیکن وہ نظر آ رہی ہو، تو اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے منی لگ جاتی یہ ہے تو اور بات جو ہے، مسئلہ لوگ یہ پڑھ لیا،
جی نہیں اگر یہ لگ تو جائے واضح مسئلہ ہے نا، نظر آنا بند ہو جائے اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، جب تک وہ نظر آ رہی ہے آپ نے 10 دفعہ دھو لیا وہ نجاست دور نہیں ہوئی تو وہ کپڑے پاک نہیں ہوئے۔ سر جی کچھ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا منی لگی کپڑے پہ وہ واشنگ مشین میں دھوتے ہیں تو اس کا یعنی دھل جاتا ہے لیکن اس کا جو سامنے نظر کئی بار آ رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ ایسا تو ہم نے تو نہیں آتا، ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا ایسے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، زیادہ بار نہیں۔ یہ کوئی منی ہے یا ایلفی ہے جو اتر ہی نہیں رہی، کپڑوں گیلے ہو گئے پھر بھی نہیں اتر رہی؟ ایلفی لگ رہی ہے مجھے، کوئی ایلفی ہوگی۔ یہ باہر جو ہے جو نظر آنے والی نجاست ہے نا وہ اس وقت ہی کپڑے پاک ہوں گے جب تک وہ نجاست کا جسم ختم نہیں ہوگا۔ اس کے نشانات کی بات نہیں ہو رہی، نشانات اگرچہ باقی ہیں لیکن اس کا جو ہے وہ عین مرئیت، یہ انہوں نے مثال دے دی، نظر آنے والی جو نجاست ہے وہ اس وقت تک پاک نہیں ہوگی جب تک وہ نظر آنا بند نہ ہو جائے۔ اگر نجاست نظر آنا بند ہو گئی ہے لیکن اس کے نشانات ہیں، جیسے خون ہوتا ہے، اب بسا اوقات خون کپڑوں کو لگ جاتا ہے، آدمی 3-4 دفعہ دھو لیتا ہے تو وہ خون سر جی آپ کا مائک بند ہو گیا۔ انوش بھائی وہ ایلفی تھی۔ ایلفی تھی، وہ باقی ایلفی تھی۔ نہیں انوش بھائی جتھے رہندے اتھے بندی الفی ہونی ہے۔ وہ نا اصل میں کسی نے ان کے ساتھ مذاق کیا ہوگا، مدرسے کے اندر ہوتا ہے نا کہ مذاق بھی کرتے ہیں، سویا ہوا ہو تو اس کے ایلفی گرا دی یا کوئی اس طرح کی چیز گرا دی، تو اب وہ صبح اٹھ کے دیکھتا ہے کہ کئی دفعہ ایسے مذاق ہو جاتے ہیں مدرسے، پرینک ہو جاتا ہے، پرینک۔ اچھا استاد جی اس کا آسان اور سمپل طریقہ کیا ہوگا کہ اگر ناپاک کپڑے جو ہیں وہ جب عمومی طور پہ خواتین کو پتہ نہیں لگتا، وہ پاک جو عام پاک کپڑے ہوتے ہیں ان کو ان کی صفائی کے لیے ناپاک کپڑے بھی اسی کے اندر شامل کر کے وہ واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں نا گھر میں، تو اس کا آسان طریقہ کیا ہوگا کہ اگر اس طرح کے سارے کپڑے ڈل جائیں تو اب وہ ایسی کیا صورت ہو کہ وہ پاک کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اب اس کی وجہ سے تو سارے ہی کپڑے ناپاک ہو گئے۔ اچھا یہ ابھی دو یا 3 شب جمعہ پہلے مولانا نذر الرحمان صاحب کا شب جمعہ پہ بیان تھا، تو وہ بیان کے اندر پورا بیان انہوں نے اسی کے اوپر کیا۔ ایک ناپاک کپڑا تھا واشنگ مشین کے اندر ڈل گیا، دوسرے سارے کپڑے اس ایک کپڑے کی وجہ سے ناپاک ہو گئے۔ وہ اپنے انداز میں بیان کر رہے تھے، سارے جو ہے وہ کپڑے ناپاک ہو گئے۔ اب وہ صحیح دھویا نہیں، ناپاکی دور نہیں کی تو وہ پاک نہیں ہوئے۔ جب کپڑے پاک نہیں ہوئے اب یہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز اس کی نہیں ہوئی، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن جو ہے وہ اس کو لعنت کر رہا ہے۔ یہ سارا انہوں نے اسی کے اوپر بیان کیا۔ اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ مرد کو تو پتا ہے نا جب نجاست لگی ہے یا کوئی منی ہوئی ہے، جب کون سا روزانہ نجاست لگنی ہوتی ہے، یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے۔ ہفتے میں اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے تو ہفتے کے بعد کوئی اس طرح کا مسئلہ آ گیا تو وہ جب نجاست لگ جائے، جب کپڑے چینج کرنے لگ گئے، نہانے کے لیے تو جانا ہی ہے، تو وہ اس جگہ سے جہاں نجاست لگی ہے وہ اس جگہ کو نہاتے ہوئے ہی 3 دفعہ جو ہے وہ دھو لے، پاک کر لے، اس جگہ کو پاک کر لے، کپڑے چاہے نہ دھوئے، اس جگہ کو پاک کر لے، پاک کر کے جو ہے پھر جو ہے وہ ایسے ہی رکھ لے تاکہ دوسرے کپڑے جو ہے وہ ناپاک نہ ہو۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ آسان طریقہ ہے۔ استاد جی ایک عالم تھے، ان کا سنا تھا، آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں یہ مسئلہ۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو نہانے والا ٹپ ہوتا ہے نا، اس کے اندر اگر بہت سارے وہ سارے کپڑے ان کے اندر شامل ہو چکا ہے، اب اگر آپ نل کھول دیں تو نل کھولنے سے آپ اس کے اندر اس کو کپڑوں کو اچھے طریقے سے وہ جس کو کہتے ہیں ڈبکی لگانا، وہ لگا دی، اب وہ جب اس کی سطح ٹپ کے اوپر تک آئے گی نا تو پانی ناپاک پانی بہنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ جب بہ جائے گا آپ کا گمان ہو جائے گا کہ اب یہ پاک ہو گئے، تو باقی کا جو نیچے کا پانی ہے وہ سارا صاف ہو گیا، کپڑے بھی صاف ہو گئے۔ کیا یہ درست ہوگا طریقہ؟
یہ اس کو انہوں نے وہ پیمانہ نہیں بیان کیا. ہم نے تو یہ تو 3 دفعہ اس کو پاک کر لے، 3 دفعہ دھونے، تو اس طرح ہم نے تو سنا ہوا ہے. بہرحال اس کو کوئی پیمانہ شریعت میں تو بیان نہیں کیا کہ اتنی دفعہ دھوئیں گے تو پاک ہو جائیں گے. تو اس میں 3 دفعہ آپ دھو لیں. اگر کوئی ناپاک کپڑے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہے، لیکن میں مسئلہ یہ بیان کر رہا ہوں. اب جب واشنگ مشین لگاتی ہوتی ہے، کپڑا ایک ناپاک ہے، ایک کپڑا ناپاک ہے، اس ایک کپڑے کی وجہ سے مشین کے اندر 10 سوٹ ہیں، وہ 10 کے 10 ناپاک ہو گئے. اب وہ ایک سوٹ کو 3 دفعہ دھونا تھا، اب وہ آپ نے 10 سوٹوں کو 3 دفعہ دھویا. جی جی. تو وہ 10 کپڑوں کو آپ نے 3 دفعہ دھویا، تو وہ بہت مشکل کام ہے. تو اس لیے اس کا آسان حل یہی ہے کہ جو نجاست لگ جائے موقع کے اوپر دھو لے. موقع کے اوپر نہیں دھونا تو گھر والوں کو بتا دے. گھر والے جو ہے وہ جب مشین کے اندر وہ کپڑے ڈالنے لگے تو مشین کے اندر ڈالنے سے پہلے صرف اس ایک سوٹ کو پہلے دھونے سے پہلے پاک کر لیں. صاف کرنے سے پہلے پاک کر لیں، یعنی کہ اس کو صاف کرنے سے پہلے پاک کر لیں. پاک کر کے پھر اس ایک سوٹ کو مشین کے اندر ڈال دیں. پھر وہ سارے سوٹ ناپاک نہیں ہوں گے تو مشین کے اندر جو سوٹ آپ نے ڈالے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو چاہے ایک دفعہ بھی دھو لیں، وہ پاک ہو جائے گا، اس میں تو کوئی حرج نہیں. جی بہتر. اپنی اپنی ترتیب ہوتی ہے یہ ہر کسی کی. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ جزاک اللہ اللہ وبرکاتہ. خیر. آج ناصر بھائی خوش ہیں کہ جلدی چھٹی ہو گئی ہے؟ السلام علیکم. واہ، میں جیسے ہی کلاس میں آیا ہوں چھٹی ہو خوش گئی. بھائی واقعی جی میں خوش ہوں اس لیے کہ ہم صبح جاتے نہیں تو پھر جو نا سونے کا موقع ہی نہیں ملتا. انوش انوش ہاں جی ہاں جی، الفی الفی کی بات نہیں کرنی آپ نے. نہیں، جا کے الفی تو جا کے بچے. فواد بھائی، اور میں جیسے ہی کلاس سے آیا تو چھٹی ہو گئی ہے. جی عمر بھائی جی انشاءاللہ کل انشاءاللہ پھر آپ کل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. جزاک اللہ.